پیارے امیر علیہ سنت، کسی نے اگر ہم سے کوئی چیز عارضی طور پر لی اور وہ دینا بھول گئے تو ان سے اپنی وہ چیز واپس کس طرح مانگیں کہ اسے شرمندگی بھی نہ ہو؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں۔ جو بھی مناسب طریقہ ہو اس طریقے سے مانگنے میں حرج تو نہیں، اپنا حق ہے آپ کا۔ مجھے کبھی کوئی دے نا تو وہ تو ضرور مانگ لیا کہ بعد ہوگا میں نے اس پہ پریشانیاں اٹھائی ہیں۔ کسی نے وہ قلم دے دیا مجھے کچھ لکھنے کے لیے، وہ قصدن بھی دیتے ہوں گے کہ سب کو بتا سکیں کہ یہ استعمال کیا ہوا فلاں کا، اب میں رکھ لوں جیب میں، اب وہ مروت میں بولے نہیں، بعد میں دیکھوں گی آیا کہاں سے، یہ ہے کس کا، اب ڈھونڈو ہوئے مالک کو۔ یوں بڑی انہیں کہ پریشانی ہوتی ہے۔ میری لائبریری میں کبھی کبھی کوئی کتاب نکلتی ہے نا تو کسی کا نام لکھا ہوتا ہے، اب مطلب ایڈریس تو لکھا ہوتا ہے نہیں لکھا ہوتا ہے، فون نمبر لکھا ہو نہیں لکھا ہو، تو اب میں پریشان، اب میں کروں کیا، اس کا ہے کسی کا نام، یہ کسی کتاب ہے۔ اچھا بعض بھولے بھالے ہوتے ہیں، یہ اپنا نام لکھ کر بھی مجھے دیتے ہوں گے تحفے میں، خالی نام لکھ دیا کہ یادگار رہے گی میری۔ اب میں پریشان کہ یار یہ کوئی میرے پاس آ کر بھول تو نہیں گیا، اس طرح بھائیوں کا آنا جانا تو ہوتا ہے نا، اب کیا ہوگا۔ تو اسے ہوا ہے میرے ساتھ کئی بار کہ میں پھر کسی اسلامی بھائی کی ذمہ داری لگاتا ہوں کہ یار اب ڈھونڈو اس کو، پھر وہ لقطے کا جو بھی شرعی مسئلہ ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں، اور کیا کروں میں۔ اس لیے مجھے کوئی چیز دو نا تو آپ شرمائے نہیں کرو، آپ دے دیا کرو، اور اگر معاف کرنا ہے تو وہ بھی مجھے بولنا پڑے گا نا کہ بھائی آپ کو جو میں نے قلم دیا تھا نا وہ آپ کا ہوا، ورنہ میں دیکھوں گا تو میں تو ڈھونڈوں گا نا آپ کو۔ اب آپ نے دل میں معاف کر لیا تو وہ کیسے پتا چلے گا۔ یوں مانگ لینا چاہیے کہ اگر کوئی حساس طبیعت ہوئی، ہونی بھی چاہیے نا، آخرت کا معاملہ ہے، کسی کی چیز بھول کر رکھ لی تو وہ استعمال کر رہے ہیں، پھر یاد آیا تو دینی تو پڑے گی نا، ہے تو اسی کی، وہ نہ رہا تو اس کی جو بھی وارث ہیں ان کو دینی ہوگی، پھر بھی کوئی نہ ملا تو پھر اس کو رائے خدا میں دے دے۔ اس طرح مطلب یہ کہ بتا دینا اچھا ہے، ہاں بتائے انداز اچھا ہو، ارے بھائی میں نے تجھے گفٹ نہیں کیا، کام عارضی طور پہ دیا تھا ٹیمپریری، لاؤ، یہ تو پھر شرمندہ ہوگا وہ۔ اچھے الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جس میں عقل ہے اس کو تو سمجھ پڑتی ہوگی، کون سے الفاظ اچھے ہو سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس قسم کی اور بھی جو احتیاطیں ہیں، تو ایک مکتبۃ المدینہ کا بڑا خوبصورت رسالہ ہے امیر اہل سنت کی احتیاطیں، اور خاص کر مدنی مذاکرے کے جو سوال جواب پر آپ مکتبۃ المدینہ کے رسائل دیکھیں گے تو ان میں آپ کو اس طرح کے سوالات اور اس پر جو امیر اہل سنت کی جو تربیت ملتی ہے، تو یہ بڑی خوبصورت آپ کو تربیت ملے گی کہ کس طرح سے انداز اختیار کیا جائے۔ اور یہ جو پرایا مال ہوتا ہے، مفتی صاحب اس میں کیا فرماتے ہیں؟ جو بعض اوقات اس طرح سے جو پڑی ہوئی جیسے لقطے کا جو حکم فرمایا، اگر اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ لقطہ اسے کہتے ہیں جسے کہیں کسی کو کوئی چیز گری پڑی مل گئی اور اس کے مالک کا اس سے پتہ نہیں، تو اس نیت سے اٹھانا جائز ہے کہ میں اس کو ڈھونڈوں گا، تلاش کروں گا۔ اپنی ذات کے لیے اٹھانا جائز نہیں، کہ اگر اپنی ذات کے لیے اٹھا لیا تو اب حکم یہی ہوگا کہ مالک کو تلاش کرے، اور اتنا عرصہ گزر جائے کہ مالک نہیں ملے گا یا مالک اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا تو اس کو کسی شریف فقیر مستحق زکوٰۃ کو دے دے۔ اور اگر اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھائی تھی بلکہ اس نیت سے اٹھائی تھی مالک تک پہنچائے گا، لیکن مالک ڈھونڈنے کے باوجود، تشہیر پبلسٹی کے باوجود اسے نہیں مل رہا، عرصہ گزر گیا، تو اب اس چیز کو وہ مطلب صدقہ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی مصرف خیر یعنی مسجد مدرسے میں بھی دے سکتا ہے۔